अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रमज़ान तजदीद ईमान का महीना है और ईमान वो ताकत है, वो क़ुव्वत है जिससे हमें नेकियां करने में आसानी और सहूलत मिलती है। हमें अपने ईमान का जायज़ा लेते रहने की हर वक्त हर लम्हा ज़रूरत है। इब्न दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं आदमी की समझदारी ये है कि वो अपने ईमान को जांचता रहे कि उसका ईमान घट रहा है या बढ़ रहा है। बड़े बड़े सहाबा कराम को अपने ईमान की फ़िक्र होती थी, हालांकि वो हर रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, आपकी सोहबत में बैठते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ें पढ़ते थे। एक मर्तबा हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी से फरमाया, मेरे पास बैठो, हम एक घड़ी को ईमान ला सकें। उन्होंने कहा, हम तो पहले ही ईमान लाए हुए हैं। तो उन्होंने बताया, इसका मतलब ये है कि हम इकट्ठे होकर ईमान की बात करें, अल्लाह की बात करें। जिस मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ बैठने से ईमान बढ़ता है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, आओ हमारे पास बैठो, हम अपना ईमान बढ़ा लें। और वो अपनी दुआओं में इस तरह दुआ करते, अल्लाहुम्मा ज़िदनी ईमानन व यकीनन व फ़िक़्हन। ए अल्लाह, हमें हमारे ईमान में इज़ाफ़ा फरमा, हमें यकीन की क़ुव्वत से नवाज और हमें ईमान की समझ बूझ अता कर। सहाबा कराम को अपनी ईमान की कमी का बहुत खौफ लाहक रहता। इब्न अबी मुलैका से रिवायत है, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा से मिला, उनमें से हर एक को अपने ऊपर निफाक का डर लगा हुआ था और कोई ये नहीं कहता था कि मेरा ईमान हज़रत जिब्राईल और मीकाईल के ईमान जैसा है। आइए हम अपना जायज़ा लें। अगर नेकी करने को दिल ना करे, सुस्ती छाए, टाल मटोल करें, तो इसका मतलब है कि हमारे ईमान में कमी है। हमें फ़िक्र की ज़रूरत है, हमें अपने ईमान के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन घबरा कर घर से निकले और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वजह है? तो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी खिदमत में होते हैं, आप हमें जन्नत और दोज़ख की याद दिलाते हैं और हमारा ईमान का लेवल और तरह होता है। लेकिन जब हम आपके पास से चले जाते हैं, घर वालों में, मामलात में और दुनियादारी में मशगूल होते हैं, तो हमारे दिलों की वो कैफियत नहीं रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी बियदिही नफ्सी, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम हमेशा इसी कैफियत में रहो जिस तरह तुम मेरे पास होते हो, ज़िक्र में मशगूल होते हो, तो फ़रिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर तुमसे मुसाफ़ा करें और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुलाकात करें। लेकिन हंज़ला, ईमान एक जैसा नहीं रहता। सुभान अल्लाह। सहाबाए कराम कि जिनके को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रज़ा के नवाज दिया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते, रोज़ाना वही उतरती, कुरान सुनते, कुरान सीखते, बाजमात नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते, जिहाद करते, उनको अपने ईमान की इतनी ज़्यादा फ़िक्र थी।
تو ہم سب کو کتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعی زندگی میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جب ہمارا ایمان بہت مضبوط اور ہائی لیول پر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا ایمان کم ہونے لگے تو ہمیں دوڑنا ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے کسی کا HB لیول کم ہو جائے تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے، ہم کتنا دوڑتے ہیں، ہم اس کے لیے میڈیسن لیتے ہیں، ہم مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں اور ہم اپنے HB لیول کو مینٹین کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان بڑھانے کی بات آج ہم نے دیکھنا تھا وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جس سے ایمان بڑھتا ہے وہ علم نافع ہے، وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو، وہ علم جس سے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی موجودگی کا احساس ہو اور یقین ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم، اور ایسا علم ہے جو ہماری عقل کو حیران کر دے گا، جو اللہ پر ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے گا، اور ان اعمال کا علم کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں۔ تو ایمان بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں علم نافع حاصل کرنا ہے، اور ایسا علم جس سے اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت میں اضافہ ہو۔ اور وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ ہمیں قرآن پاک سے ملے گا۔ قرآن سے علم ملتا ہے اور قرآن سے ایمان بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بے شک مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کی آیات تلاوت کی جاتی، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان میں اضافے کے لیے پہلے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو پڑھیں، سنیں اور اس کا اہتمام کریں، اور صرف تلاوت ہی نہیں، غور و فکر، سمجھ بوجھ اور تدبر بھی، اور پھر ان آیات کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن سے افضل ہو جس کے ذریعے انسان اللہ کی طرف رجوع کر سکے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکے۔ تیسری چیز، ایمان میں اضافہ کے لیے کائنات پر غور و فکر۔ لہٰذا ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن میں ایسی بے شمار آیات ہیں جن میں کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اسی طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، واسجد واقترب۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا، کثرت سے ذکر اذکار کرنا، اور خاص طور پر حضرت عمیر بن حبیب سے جب پوچھا گیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے تو اس میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کا ذکر کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے سبب ایمان میں کمی آتی ہے۔ اسی طرح آخری بات، لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا، آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں، اس پر عمل کرو گے تو محبت بڑھے گی، اور وہ کیا ہے؟ آپس میں سلام کو کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ ہمیں اپنا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ
چیک کرنا ہے، آپس کی محبتوں کی تجدید کریں، دوبارہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، تحفہ دیں، مل جل کر رہیں۔ آپس کی محبت ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا رویہ کریں اور رمضان میں خاص طور پر ایسے اعمال سے بچیں، ہماری زبان، ہمارے عمل سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے، اور کھجور کا درخت جس کا ہر حصہ فائدہ دیتا ہے، تو بندہ مومن وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والے ہوں، دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں۔ اور ایک بات میں بطور خاص کہوں گی کہ رمضان المبارک میں ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کے ساتھ گزرا ہوا اچھا وقت یاد کریں اور تلخ یادوں کو بھلا دیں اور درگزر کریں۔ ایک حدیث کے مطابق کسی کے ساتھ گزرا اچھا وقت یاد رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں سے بے نیاز ہونا، لالچ نہ کرنا، اور اس سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور ہم اگلی نشست